شجرہ نسب بھی میں نے پڑھ دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا حال بھی میں نے تھوڑا سا پڑھ دیا۔ اب آگے شروع کرتے ہیں کہ یہ پھر کتاب اللہ کرے یہ مکمل ہو جائے، بات سے بات نکلتی ہے تو بات لمبی ہو جاتی ہے، اس لیے اب آگے ہم دوسرا باب شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے عشرہ مبشرہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا شجرہ نسب، یعنی وہ صحابہ 10 صحابہ مبشرہ کہتے ہیں جن کو بشارت دی گئی، عشرہ 10 وہ صحابہ کرام جن کو نام لے کر کے حضور نے جنت کی بشارت دی ہے، نام لے کر کے۔ ویسے تو سب صحابہ کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ سارے صحابہ کرام جنتی ہیں، جنہوں نے بحالت ایمان ایک منٹ کے لیے بھی حضور کا چہرہ دیکھا، صحبت پائی، وہ جنتی ہے۔ البتہ 10 جو ہے نا وہ ہیں جن کو نام لے کر کے حضور نے فرمایا، ان میں سب سے پہلے ہیں بھائی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون ہیں بھائی؟ ہاں ماشاءاللہ، آپ کا نسب نامہ درج ذیل ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عبداللہ آپ کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ ہے، یاد رکھو، عبداللہ ابن ابی قحافہ۔ ابی قحافہ کنیت ہے، ان کا نام تھا عثمان، یعنی عبداللہ نام ہے حضرت ابو بکر صدیق کا، ان کے والد کا نام ہے عثمان، لیکن کنیت سے مشہور ہیں۔ بن عامر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب، یہ نسب ہے۔ عربوں کے ہاں یہ بہت بڑی چیز ہے، اب بھی اس وقت بھی عرب جو ہے وہ کافی اوپر تک بتاتے ہیں، محمد بن علی بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں الشہری، اس طرح اپنے قبیلے کا نام پھر آخر میں بتاتے ہیں۔ آپ کا لقب عتیق، باپ کا نام عثمان، کنیت ابو قحافہ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، رفیق غار، حضر و سفر کے ساتھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب دوست تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ثقیفہ بنی سعدہ کے مقام پر مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 60 سال اور کچھ ماہ تھی۔ مدت خلافت 3 سال اور 10 دن ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ سوموار کے دن 20 جمادی الاخری 13 ہجری کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 63 سال اور چند ماہ تھی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی نا، اتنی ہی ابو بکر صدیق بھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، ان کو بھی زہر آلود گوشت کھلایا گیا تھا، تو جس کی وجہ سے پھر آپ کی شہادت ہوئی۔ اس طرح بظاہر جس کو کسی چیز سے قتل کر دیا جاتا ہے، اس طرح تو نہیں ہوئی، لیکن زہر ملا ہوا گوشت جو ہے نا وہ کھلایا گیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ پہلے خلیفۃ المسلمین ہیں جن کو زہر دیا گیا تھا۔ حجرہ صدیقہ کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن ہوئے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کا مختصر حال انہوں نے ارشاد فرمایا اور آپ حضرات نے سن لیا۔ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، ہمیں اپنے مذہب کا بنیادوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے مذہب کی بنیادیں ہیں، یاد رکھو، بنیاد ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا دین، اسلام اور قرآن یہ صحابہ کرام کے سامنے ہوا، انہوں نے آگے امت تک پہنچایا۔ اور یہ یوں سمجھ لو نبوت رسالت کے عینی گواہ ہیں، چشمدید گواہ ہیں یہ لوگ، عینی گواہ۔
جو عینی گواہ ہوتا ہے نا بھائی، وہی اہم چیز ہوتی ہے ہر مقدمے میں۔ جو چشمدید گواہ ہوتا ہے نا وہ اصل وہی چیز ہوتی ہے۔ اور جب دشمن جو ہوتا ہے نا، مخالف جو ہوتا ہے، وہ کسی مقدمے کو کمزور کرنا چاہے نا تو عینی گواہوں کو ختم کر دیتا ہے، یا عینی گواہوں کو ختم کر دیتا ہے یا ان کی شہادت کو مردود کر دیتا ہے کہ اس کی شہادت قبول نہیں ہے۔ جب اس عینی گواہ کی شہادت، عینی جو گواہ جس کے سامنے ساری باتیں ہوئیں، اگر اس کی شہادت قبول نہ ہو تو مقدمہ ختم ہو جاتا ہے بھائی۔ یہ تو ایک عام سی بات ہے نا۔ تو صحابہ کرام وہ ہیں جو نبوت، رسالت، وحی، جبریل علیہ السلام، قرآن کا نزول، مکی زندگی، مدنی زندگی، آپ کا حج، آپ کا سفر، آپ کا گھر، آپ کے جہاد، 23 سالہ مبارک زندگی نبوت والی، اس کے عینی گواہ کون ہیں بھائی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ یاد رکھو، عینی گواہ صحابہ ہیں، اور صحابہ میں پھر بڑے بلند درجہ کے جو صحابہ ہیں نا وہ 10 ہیں۔ ان 10 میں پھر 4 ہیں جن کو خلفاء راشدین کہتے ہیں۔ ان چاروں میں بھی سب سے بلند درجہ اور مرتبہ کس کا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔